اسوۃ حسنہ محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد میاں ان وچ کرنٹ آنا پائے سبھی کری واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستوں دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں کامیابی واسطے دو چیزیں دا صحیح ہونا ضروری ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جنہ عقیدہ صحیح نہیں اوندا عمل قبول کائے نہیں اپنے عقائد کی فکر کرو عقیدے اسلام والے صحیح بناؤ خدا کو منو واحد لا شریک منو اللہ دا بھائیوال کہیں کو نہ بناؤ عبادت کرو اللہ پاک کی خالص کرو غیر کو عبادت کے اندر شریک نہ بناؤ اللہ دے سارے پیغمبر منو پاک پیغمبر علیہ السلام کو منو اللہ دا آخری نبی منو آسمانی سارا کتابہ منو لیکن قرآن مجید آخری کتاب منو قرآن مجید کو منو کامل مکمل منو غیر محرف منو ان اندر تبدیلی نہیں تھی گھاٹا وعدہ نہیں تھیا سارے ملائکہ کو منو تقدیر کو منو جنت جہنم کو منو قبر کو منو قبر دی زندگی منو نبی علیہ السلام دے معجزات منو نبی دی ساری جماعت کو منو پاک نبی دی ساری اہل بیت کو منو بزرگان دین کو منو اولیاء کرام کو منو ولایت کو منو تصوف کو منو روحانیت کو منو بزرگ کو منو بیعت کو منو ہر نیک منو ہر نیکی منو ہکا بات منائے ہوئے جی میں 14 طبقہ سردار فرماوے موت قبر حشر کو منو آخرت دا عقیدہ منو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات اور نزول کو منو یہ تمام اسلام والے عقائد جنہیں نہ مننا ضروری ہے عقائد کے بعد اعمال کی فکر کرو عمل سونے کرو گناہ چھوڑو اللہ دی نافرمانی نبی دی نافرمانی کرے توبہ کرو کرے سو کرن کرے سو آنکھوں ہون ساری توبائیں اللہ دے بندے آنکھوں ساری توبائیں سارے گناہ کنے نافرمانی کنے
ساری توبہ ہے. گناہ کریں توبہ کرو، استغفار زیادہ پڑھا کرو، درود شریف دا اہتمام کیتا کرو، نماز دی پابندی کرو، رمضان آوے روزے رکھو، اللہ مال دے وے زکات دیو، زمیندار ہو تو عشر ادا کرو، خدا ہمت دے وے رب دے گھر دا طواف کر رہو، زندگی وچ ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت تے فرض ہے. سمجھ آئیے؟ زکات مال دی پوری دیو. دیسو علیہ نہیں مال نال محبت نہ کرو، خدا نال محبت کرو. سارے دور کے اندر لوگوں کے دل وچ مال دی محبت زیادہ تھی گئی، لوگوں دا دین ایمان پیسہ بن گئے. میرے دوستو ایک خطرناک بات ہے، دولت بے وفا ہے، یہ امت دا فتنہ مال ہے. جلے لوگ مال دے شیدائی بنسن دین کرے کٹ ویسن. رزق حلال کماؤ، روزگار اچھا ہووے، آپ چنگی روٹی کھاؤ، بیوی بچے کو کھواؤ، لیکن زیادہ مال رب دے نام تے خرچ کرو. کرے سو بولے نہیں وے سارے جواب نہیں میرے یہ گال بہو اوکھی. دین دا جلے تقاضا آوے بندے بخیل بن ویندن، اپنے اوتے روز ہزارہ خرچ کریں. ہوٹلیں تے دیکھو 5,000 دی ہی ٹائم بہ کے روٹی کھاندن. غریبیں دی امداد نہیں کریں، مسکینیں دا تعاون نہیں کریں، مدارس نال محبت نہیں کریں، دین والے دے تقاضے پورے نہیں کریں. اللہ انہیں کچھ سمجھ عطا کر. جرا آپ کھاسو پیچھو حساب دے سو، جرا رب دے نا تے ریسو اللہ اجر عطا کرے. کوشش کرے سو. اور ضروری بات میرے دوستو یہ ہے کہ عمل کرنے، لیکن عمل سنت دے مطابق کرنے، عمل سونا کرنے، اپنی مرضی والا نہیں کرنا. عمل جرا کرنے پاک نبی دے طریقے تے کرنے. اللہ پاک رہنمائی واسطے پیغمبر بھیجا، نمونے واسطے پیغمبر بھیجا، عقیدے دی وضاحت بھی پیغمبر کریں دن، عمل دا نمونہ بھی پیغمبر پیش فرمے. سارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی تشریف گھنائیں، دین پہنچاون واسطے آئیں، قرآن پہنچاون واسطے آئیں، نال قرآن سمجھاون واسطے آئیں، نال قرآن تے عمل دا نمونہ پیش فرماون واسطے آئیں. اساں اپنی مرضی نال اگر کم کرنے تساں سوچو پیغمبر کیوں آئے. اللہ صحیح قرآن بھیجے ہا، ہر بندہ آپ پڑھے ہا، ہر بندہ آپ سمجھے ہا، ہر بندہ آپ عمل کرے ہا. میرے بھائیو دوستو بزرگو اے گال ای میں نہیں. خدا کتاب بھیجیے، کتاب نال استاد بھیجیے. استاد آ کے کتاب پہنچائیے، نال کتاب پڑھائیے، نال کتاب تے عمل دا نمونہ پیش فرمائے، کتاب دا معنی بیان فرمائے، کتاب دا مطلب بیان فرمائے، پھر عملی نمونہ پیش فرمائے. اللہ نبیوں دی اطاعت کو لازم قرار دیتے. خدا اعلان کیا فرمیندے لوگوں میں خدا دی گل منو تے میرے نبی دی گل منو، میرا آخیا منو، میرے نبی دا آخیا منو. نبیوں دی بے ست دی غرض اللہ آپ بیان کیا فرمیندے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں خدا پیغمبر توں بھیجے نا جو لوگ میرے پیغمبر کی اطاعت کرن. یہ نبیوں دی آمد دی غرض ہے. نبی تو آنن جو لوگ نبیوں دا آخیا من. اگر ایسا نبیوں دا آخیا نہیں مننا پیغمبر کس واسطے آئے. میرے پیارے دوستو بزرگو نبی دی اطاعت کرو. نبی دا عمل اللہ پاک کو پسند ہے. نبی علیہ السلام دے طریقے تے چلسوں، حضرت نبی علیہ السلام دی اتباع کریسوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیروی کریسوں. اللہ پاک قرآن مجید وچ اعلان کیتے میں محبت دا پروانہ عطا کریساں. خدا نبی دی زبان کنے بھی قرآن دے اندر اعلان کروا دیتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرا پیغمبر
اعلان کر دیو اگر تو کو خدا نال محبت ہے میں محمد دی تابعداری کرو میں محمد دی غلامی کرو اگر میں نبی دی اتباع کرے سو میرے نقش قدم تے چل سو یحببکم اللہ اللہ دا وعدہ ہے تیرے نال محبت کرے سی بالکل سیدھی سڑک ہے خدا تک پہنچن دا یہی کو رستہ ہے جو اسا نبی دی اتباع کرو اور نبی علیہ السلام دا عمل خدا کو پسند ہے اسا نبی دی پیروی کرنی ہے سونے نبی دی سیرت بہترین اسوہ ہے حضرت نبی دے طریقے کو سنت سڈینن اسا سنت دے مطابق زندگی گزارنی ہے جڑا کم کرنے سنت دے مطابق کرنے اگر سنت دے مطابق نہ کرے سو خدا قبول نہیں کرے اگر اسا کم کرے سو اللہ دی رضا واسطے نہ کرے سو خدا وت بھی قبول نہیں کرے گا اگر اسا کام کرے سو غیریں دے طریقے تے کرے سو خدا قبول نہیں فرمائندا ترے طبقے بڑے عجیب ہیں انہیں کو پتہ کائے نہیں انہیں دی محنت برباد پئی تھی نہیں انہیں دی کوشش ضائع پئی تھی نہیں اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا کئی بندے عمل کرینے ودن کئی بندے محنت کرینے ودن کئی بندے کوشش کرینے ودن او سمجھنن اسا چنگا کم ودے کرینے ہیں اللہ پاک فرمائے اے لوگ اپنا عمل کریں لیکن انہیں دا عمل برباد پیا تھی دے ترے طبقے جنہیں دا عمل ضائع پیا تھی کتنے طبقے علیہ نہیں ہوئے کتنے طبقے جنہیں دا عمل ضائع ہے جنہیں دی محنت ضائع ہے جنہیں کو قیامت ورہ نبھار اجر نہیں ملنا پہلا طبقہ جنہ عمل ضائع پیا تھی دے اے او بندہ اے جرا پاک نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دا غیر مسلم یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی کافر مشرک نبی دا کلمہ پڑھدن نہیں پڑھدن بولو اسلام قبول کریندن نہیں قرآن کو منیندن نہیں اللہ کو واحد لا شریک منیندن نہیں خدا کو منیندن تنال شرک کریندن نبی سیدی نبوت دا انکار کریں کئی لوگ نبی کو منیندن لیکن پاک نبی دی ختم نبوت نہیں منیندن سارے نبی دا خصوصی عہدہ ختم نبوت والا عہدہ میرے پیارے دوست بزرگوں جب تک نہ منے سو نبی دی نبوت تے ایمان دی تکمیل نہ تھی سی اللہ پیغمبر کو خصوصی عہدہ عطا کی تھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لوگوں میں خدا نے اپنے نبی کو ختم نبوت دا تاج پوایا جرا بندہ میرے نبی کو مننے لازم ہے کہ میرے نبی کو خاتم النبیین مننے یہ ضروری عقیدہ لازمی عقیدہ ہے جرا نبی کو خاتم النبیین نہیں منیندہ انہیں ایمان قبول کا ہے کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی تو جتنے غیر مسلم ہیں وہ چنگے کم کریں دے حسن کئی کو روٹی کھوینن کئی کو کپڑے پوینن کئی دی امداد کرینن رستے بنینن پھولاں بنوینن نلکے گلوینن کھو کھٹوینن غریبیں دی امداد کرینن مریضیں کو علاج معالجہ دوائیاں فراہم کرینن نہیں وہ دیکھیں غیر مسلم کرینن اللہ پاک فرمائے انہیں دی محنت دنیا دے اندر ضائع تھی وینیے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا جلے قیامت ورڈی مہار آسن میں خدا انہیں دے عمل کو تولن واسطے ترازو ہی نہ لے سا جو انہیں دے دلچ ایمان کائی نہیں جب تک ایمان نہ ہوئے عمل قبول نہیں تھی نا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوئے ایمان نہ ہوئے عمل قبول نہیں تھی نا اس وقت سے میرے دوست بزرگوں پہلے عقیدے والی گال بیٹھا کرے نا عقیدے دیتے زور بیٹھا رہنا مہربانی فرماؤ اپنے عقائد کی زیادہ فکر کر رہا سونے پاک خدا کو منو تے واحد لا شریک منو خدا کو منو خدا دے سارے پیغمبر منو خدا کو منو تے اللہ دا آخری نبی بھی منو ختم نبوت دا تاجدار منو مدنی کریم چلو تکوں نے سردار دعا جہاناں نے سردار نبیوں تے رسولوں نے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی بات اس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو وعدے صحیح کو مننے لیکن صحیح طریقے تے مننے جی میں صحیح دے منن دا حق گل سمجھ آنی پئی
عقائد دی فکر کرنی ہے، آخرت دا عقیدہ ضروری ہے، رسالت والا عقیدہ ضروری ہے، ختم نبوت والا عقیدہ ضروری ہے، توحید والا عقیدہ ضروری ہے۔ جن عقائد کا نہیں، ان محنت برباد ہے، ان کوشش برباد ہے، ان عمل برباد ہے۔ اللہ پاک فرمائے میں ان عمل تمہیں ہی نہیں، اجر دے عمل تو دور دی بات ہے۔ پہلا طبقہ۔ دوجا طبقہ جدا عمل دنیا میں ضائع پیا تھی دے، توجہ نال سنا ہے۔ کئی بندے دنیا کے اندر چنگے کم کرے نل، کئی بندے دنیا کے اندر محنت ودے کرے نل، کئی بندے اچھے کم کرے نل، مخلوق دی خدمت بھی کرے نل، رفاع عامہ دا کام بھی کرے نل، لیکن انہاں دا عمل برباد تھی ویندے، انہیں کو بھی قیامت والے ایمان اجر نہ مل سی۔ اے او بندہ ہے جڑا عمل تک کریں دے اللہ دی رضا واسطے نہیں کریں دا، ریاکاری ودا کریں دے۔ نمازاں پڑھدن لوگ آکھن وڈے نمازی، روزے رکھن لوگ آکھن وڈا روزے دار، نفلی پڑھدن لوگ آکھن وڈا نیک، قرآن پڑھدن پڑھن لوگ آکھن وڈا قاری، دین دا کم کرن لوگ آکھن وڈا عالم، مال بہو خرچ کرن لوگ آکھن وڈا سخی، جہاد کرن لوگ آکھن وڈا بہادر، انہاں دے عمل برباد پہ تھیندن، اے ریاکار لوگن، انہیں کو اجر نہ مل سی۔ عمل دی قبولیت دی شرط ہے جڑا عمل کر رہے اللہ دی رضا واسطے کر، نیکی چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے، انفرادی ہوئے اجتماعی ہوئے، تھوڑی ہوئے زیادہ ہوئے، عمل جڑا کر رہے اللہ دی رضا واسطے کر رہی ہے۔ گل سمجھ آ پئی؟ نبی صحیح فرمائے کئی بندے ریاکاری کریں، من صلی یرائی فقط اشرکا، جائے ریاکاری دی نماز پڑھیے ای شرک کی تے، ومن صام یرائی فقط اشرکا، جائے ریاکاری دا روزہ رکھیے او شرک کی تے، ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جائے ریاکاری واسطے صدقہ کی تے ای بندے بھی شرک کی۔ نماز پڑھ کہنے واسطے علیہ نہیں، روزہ رکھ کہنے واسطے، صدقہ دے کہنے واسطے، خیرات کر کہنے نات، نظر نیاز کہہ دیئے، منت منوتی کہہ برے نہیں بے، کنہیں بنیاں دا سنگ سکن لگ گئے، غیرن دی نا دی منت نہیں بے ودے دینے، راجاں بھری وینا، درباریں تے وینے پہن، اتھائی بکرہ ون کو حیشوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، غیر دے در سے ون کے بکرہ ذبح کرن دی اجازت کائیں نہیں، بکرہ اپنے گھر ذبح کر، نیت اللہ دے تقرب دی کر، دعا تو منگ قبول اللہ آپ فرمے سی، ایسال ثواب کر جائزے اللہ بزرگتے ثواب پہنچا دے سی، لیکن صدقہ کہنے نہ آدھا، بول چاہ خیرات کہنے نہ آدھا، ککھنے میں یا لکھنے میں کہنے نہ آدھا، اچھی اللہ یار، مل کے اللہ یار، چھکے اللہ یار، عبادت کہندی، سجدہ کہنا، رکوع کہنا، دعا کہنے اگو، نماز کہنے واسطے، روزہ کہنے واسطے، طواف کہنے گھر دا، عبادت کہندی، ریاضت کہندی، عاجزی کہنے اگو، لونا لیوے لے دے، اعتکاف کہنا، منت منوتی کہندی، منت منن جائز ہے لیکن ہوئے رب دینا، اللہ میں کو پتر دے میں تیرے گھر دا طواف کرے ساں بالکل جائز، اللہ میں تیرے نا دی منت منینا، میں کو مقدمے وچ کامیابی دے میں تیرے نا تے لکھ روپیہ خرچ کرے ساں بالکل جائز، اللہ میں تیرے نا دی منت منینا، میری بیماری ٹال چاہ میں 5 رکعت نماز نفل ادا کرے ساں بالکل جائز۔ کچھ سمجھ آئیے؟ جرا کم کرو میرے بھائیو، علماء کنے پوچھ کے کرو، اپنی مرضی نال نہ کرا ہے، ماہرین شریعت نال تعلق رکھو، او حضرات ساری رہنمائی فرمیشن، علماء کو اللہ وڈا مقام عطا کیتے، اے قوانین خدا بندی کنے واقف ہوندن، انہیں دی رہنمائی ہو سی، اسا عمل کرے سو، اللہ دی رضا ہو سی، انشاءاللہ قبول تھی۔ چنگا مشورہ خراب؟ سارے نہیں بولے؟ کتنے بندے تھی گئے؟ اٹھے میں تو توجہ کوئی نہیں، کتنے طبقے تھی گا؟ پہلا طبقہ غیر مسلم، عمل کرینن عمل ضائع، دوسرا طبقہ ریاکار، عمل کرینن عمل، بولو یار، عمل کرینن عمل، تیجا طبقہ ایک بھی آئی بھی، او بڑا عجیب طبقہ ہے، او بھی عمل کریں دے لیکن انہی محنت بھی دنیا دے اندر برباد پئی تھی ہوئی ہے، انہاں نائے بدتی جرا بدت کرے دے، او سمجھنے میں دین دا کم ادا کرے نہ، حالانکہ وہ بے دینی دا کم ادا کرے، یعنی اونا کم سنت دے مطابق کائنی، اپنے رسمہ پورا ودا کریں دے، اپنے رواج پورے ودا کریں دے، وہ آدھے جی میں آکھا اوہ تھی وے،
جی میں میری قوم آدھی ہے اون تھی نہیں، جی میں میری برادری آدھی ہے نہ میرا پیارا یہ بات نہیں. اگر این ہے تو پیغمبر کیوں ہے؟ گل سمجھ آئیے. جرا بندہ دین دے اندر ملاوٹ پیا کریں دے اے ودا دے دین ادھورا ہے میں پورا ودا کریں. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. این بندے دی محنت برباد ہے، این بندے دا عمل ضائع ہے. بدعتی بندے کو آخرتی اجر نہ مل سی بلکہ الٹا پکڑ تھی سی تا اے غلط کم کیتا کیوں ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ بدعت کا کو عادت پتہ ہے تو بدعت آدم دین دے اندر کوئی کم نواں شامل کرنا، آپو بناونا اور حکم دین سمجھ کے کرنا. سن دے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے کفر شرک دے بعد وڈا گناہ بدعت. تساں میرے توجہ کرو کیا مسئلہ ہے تہاڈا؟ گرمی تھی کہ وہ پکے بے لاؤ انتظام اور دن بس دعا دا ٹائم قریب تھی ہے. دعا مانگتے پائیں تھوڑی تکلیف برداشت کرو بس دعا مانگتے پائیں انشاءاللہ. بھئی اگر میری سنو چاہتے جو دعا دا ٹائم قریب ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کفر شرک دے بعد وڈا گناہ بدعت ہے. کیوں؟ انہیں فرمایا چوری گناہ ہے، بے حیائی گناہ ہے، سینہ زوری گناہ ہے، حرام خوری گناہ ہے، ملاوٹ گناہ ہے، دھوکہ گناہ ہے، خیانت گناہ ہے، وعدہ خلافی گناہ ہے، خیانت گناہ ہے. یہ سارے چیزیں گناہ ہے، برے گناہ ہے. اللہ سارے کنے توبہ دی توفیق دے وے. لیکن جرا بندہ ایک کام کریں دے چور چوری کریں دے انہاں دل کو آدھا پیارا دے اندروں یار کریں نہ پئی ہی غلط کر. نشائی نشا کریں دے اور یار کریں نا بری عادت چھٹ دی نہیں. آدھا نہیں بولو آدھا نہیں بندہ کوئی سگریٹ پینا پیا ہوئے کوئی بیڑا کوئی حکا یار نہ کر وہ آدھے حضرت صاحبہ سے بری عادت پائے گئی ہے بس چھوڑ دے. مطلب انہاں دل آدھا پائے جو ایک بچوں ہے کم غلط یہ ہے کہ نا اللہ جرا داڑھی منوینا پائے انہاں دل کو آدھا کرا دے منوینا تو پائیں شکل یہودی والی پڑھنا پائیں لیکن شیطان کو منع نہیں دیتا. یہ ہے کہ نا اللہ یار جیرا بندہ گناہ کریں دے گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں دے یہ بندے کو توبہ دی توفیق مل دی. بدعت ایسا خطرناک گناہ ہے جو یہ کو توبہ دی توفیق ہی نہیں مل دی. توبہ تا کر رہے جو کو برا کام سمجھے او تو کو دین سمجھ کے کھڑا کریں دے. بدعتی بندہ بدعت کو دین سمجھ کے کریں دے یہ کو توبہ دی توفیق ہی نہیں مل دی. یہ خطرناک گناہ ہے. اللہ یہ کریں بچن دی توفیق دے وے. نبی علیہ السلام فرمائے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جے بندے سارے دین دے اندر آپو ملاوٹ چا کیتی اون دا عمل قبول نہیں تھیندا. اے عمل مردود ہے، عمل نامقبول ہے. اسا تساں تے پیغام پہنچے پے ہیں تساں حضرات تے پیغام پہنچ گیا. کیا مطلب جہڑے نہ کھائے سا کو دشا کہنا. دوستو ملاوٹ نہ کرو دین دے اندر. ملاوٹ کہیں شاید وچ بھی ہوے خراب ہے. دنیا دی چیزیں وچ بھی ملاوٹ خراب ہے. حکومت محکمے بنائی پئی ہے آٹے وچ ملاوٹ نہ ہوے، کھیر وچ ملاوٹ نہ ہوے، دودھ وچ ملاوٹ نہ ہوے، دہی وچ ملاوٹ نہ ہوے، مرچ وچ ملاوٹ نہ ہوے، چیزیں وچ ملاوٹ نہ ہوے، گھی وچ ملاوٹ نہ ہوے. اونی وجہ ہے جو ملاوٹ والی غذا جان کو نقصان دے دیئے. میرے پیارے علماء زور لائی پین جو دین دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے. دین دا مسئلہ ملاوٹ والا مسئلہ جرا ملاوٹ تھی ونجے وہ ایمان عقیدے کو نقصان دے دے. اسا توڑی بھلائی دی گال پہ کرے دے. وضو کرو سنت دے، اذانہ آنکھو سنت دے، نمازہ پڑھو سنت دے، روزے رکھو سنت دے، تراویح پڑھو سنت دے، سحری افطاری کرو سنت دے مطابق، روزہ رکھو سنت دے مطابق، زکاتاں دو سنت دے مطابق، طواف کرو سنت دے مطابق، حج کرو سنت دے مطابق، عمرہ کرو سنت دے مطابق، قربانی کرو سنت دے مطابق، عید ادا کرو سنت دے مطابق، جنازہ ادا کرو سنت دے مطابق. راضی ہو ناراض ہو؟ گل کوڑی تو نہیں تھی گئی. سنت و ہجری پاک نبی دے زمانے ہے، نبی دے صحابہ دے زمانے.
بالکل آسان تے سوکھی بات ہے، میں تیری خدمت عرض بیٹھا کرے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں معیار آپ پیش فرما گئے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جرا بننا تولے وچوں میرے بعد دنیا دے اندر راسی بہت زیادہ اختلافات دیکھی، نویں نویں کم آویسن، نویں نویں رسم و رواج آویسن، خیال کرا ہے غیر نے طریقے تے نہ چلا ہے، پیارے آقا کہنے طریقے تے چلو۔ سنے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں نے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے۔ اگر حاضر بیٹھے ہو تو میں تو کچھ دس دے ماں صحابہ دے زمانے بدعت کائے نہیں، صحابہ دے زمانے بولو بدعت ہو گیا تو پیغمبر فرماوے نا جو میرے صحابہ دا طریقہ سنت ہے، یہ مطلب ہے پیغمبر فرمینے پہن جو میرے صحابہ دے وچ بدعت کائے نہیں۔ صحابہ دی جماعت بدعت کنے پاک جماعت ہے، صحابہ دا طریقہ خدا کو پسند ہے، سنے نبی کو بھی پسند ہے، اس واسطے پیغمبر معیار بنا کے پیش پہ کریں۔ حضرت طبیب بالکل نکھیڑا کر کے دس گئے، دو ٹوک الفاظ ہی بیان فرما گئے، امت دی پوری پوری رہنمائی فرما گئے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقے تھی گئے، میری امت دے لوگ 73 فرقے تھی ویسن، کلہم فی النار، سارے لوگ جہنم دے اندر ویسن، ایک جماعت جنت دے اندر ویسی، ما انا علیہ وصحابی، میرے رستے تے میں محمد پہ ویندا، میری جماعت پہ وینی، اے رستہ بہیت والا رستہ۔ کتنی صاف بات ہے، کتنی بے غبار بات ہے۔ آپ نے فرمایا میرا طریقہ لازم پکڑو، میرے خلفاء دا طریقہ لازم پکڑو، میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء دا طریقہ سنت ہے۔ بھی حدیث کے اندر مزید وضاحت کر کے فرمائی نے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میں کو نہیں پتا میں محمد کتنا سا دنیا کے اندر رہنا، آخر میں دنیا چھوڑ کے چلا ویسا، میرے بعد ابو بکر عمر دی غلامی کرا ہے، ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، انہیں دے نقش قدم تے چلا ہے، یعنی انہیں دا طریقہ میں محمد دا طریقہ ہے۔ بخاری شریف دی حدیث چاہے عورت مسئلہ پوچھنا آئیے، نبی علیہ السلام کنے مسئلہ پوچھ دی ہے، صحیح فرمائے کل آمی ادھے یا رسول اللہ میں جو کل آما تو تُسا نہ ہو وہ جنہی تُسا دنیا تو ہی لگے ونجو، میرا تو مسئلہ رہ ویسی، میں کو کون مسئلہ نسے سی۔ سنے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے اِلَّمْ تَجْدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آمے تو میں موجود نہ ہوا، میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی، ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی، جیری گل ابو بکر کر رہے اعتماد کر رہی، ابو بکر دے نقش قدم تے چل رہی، ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے۔ کچھ سمجھ آئیے صوفی صاحب کو اٹھا میں جا کو نیندر آئی بیٹھے، نیندر نہ سمنا نہیں میری تقریر۔ اچھا کئی کی بندے پکائی وطن ہنیا صحیح تھا دین دے جلسے تے رحمت پہ وستی را لیے جیسا کو نیندر نہیں، یہ میں سارا کوڑ ہے۔ اس شیطان نے دلے مروڑے لینا پہنے سمجھو تو سوئی دی تقریر تیر سنی تیرا عقیدہ عمل ٹھیک تھی ویسی، سمجھنا لکم گھر ون کرائے، بس میں جب لوگ والی سنو تو دعا دا ٹائم بالکل قریب تھی ہے۔ سمجھانی تھی بات، صدیق دا طریقہ سنت ہے، فاروق دا طریقہ سنت ہے، غنی دا طریقہ سنت ہے، آج سن ونجو سارے نزدیک علی دا طریقہ بھی سنت۔ گل سمجھ آئیے کئی لوگ کوڑ ودہ مرہندن او آدھر ہنے اجرے سنین علی کو نہیں منہندے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ جنہیں صدیق اکبر میرا دین ہے، انہیں فاروق اعظم میرا دین ہے، جنہیں فاروق اعظم میرا دین ہے، انہیں عثمان ذوالنورین میرا دین ہے، جنہیں عثمان ذوالنورین سارا دین ہے، انہیں علی المرتضیٰ بھی سارا دین ہے۔ سچے جلدی اللہ یار، اچھی اللہ یار، مل کے اللہ یار، چھکی اللہ یار، آج تک میں پین علی کے دروازے تے گھن جلنا کہ حضرت علی سارا دین ہے، حضرت علی سارا ایمان ہے، حضرت علی سارا دین ہے، حضرت علی سارا ایمان ہے، حضرت علی سارا مقتدا، حضرت علی سارا پیشوا، علی سارے دل کی دھڑکانے، علی سارے دماغ دا سکون ہے، علی سارے عبد ٹھنڈک ہے، علی دی شان ودے تے توسوی دا ایمان ودے۔ میں مستقل حضرت علی دے ارشادات تے کتاب لکھی ہے، میں اکھے کھول 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 کی کو کھول بابا
یہ کتوں آ گئے یہ کتوں آئے ہوئے بابا سپیکر تک نما میں کنا نا چھوڑی ہوں دے پہ گواہ رہا ہے جسا اچھا جتنا لینے ہیں یہ سپیکر در رولا ہو یہ کتوں ہے نارے والا ٹپا ماری گئے پہلے ترے خلفاء کو چھوڑی گئے اللہ کا بندہ ہی کیا کی اللہ سمجھنے توفیق دے جرے علی کا نام نعرہ پہ میرے نہیں علی کے در سے جمتے ہیں وہ کرے پوچھتے ہیں نبی تو بات کہنا نمبر سنے پیغمبر تو بعد بہترین لوگ کون پوچھو چاہ الوین علی وے چکنے میں بولے میری کتاب ارشادات علی میں حضرت علی دے ارشادات جمع کیتا یہ گھنمن بڑا خزانہ ہے بڑی محنت پہ کرنے ہیں توڑے واسطے جو توڑا فائدہ تھی پہ بڑی کوشش پہ کرنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کنے دریافت کی تنے پیغمبر تو بعد بہترین جوان کونل میرا پیر حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمینا خیر اللہ سے بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر نبی دے بعد بہترین جوان ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر سچے علی دی گال نہیں منے نا علی دے نعرے ودا مرے نہیں اگو جو تھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں جے ویلے پیغمبر مرض الوفات دے اندر ہن تے نماز دا ٹائم تھی گیا ہا تے سائیں کلے پوچھن واسطے صحابہ آئے کھڑن یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھاون واسطے تساں تشریف گینا سو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے مرو ابو بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آکھو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے وی علامہ ابن اسیر اپنی کتاب دے اندر نقل کریندا حضرت علی فرمیندا جے ویلے پیغمبر نے میری موجودگی کے اندر ابو بکر نو حکم نے دیتا میں کو ویلے یقین تھی گئے نبی دے بعد نبی دا جانشین ابو بکر صدیق ہو سی سچے اچھلا یار چکلا یار اگو تو تھیا ملنگ دا مجتہد اعظم اپنی کتاب تبرسی کتاب احتجاج تبرسی دے اندر نقل پیا کرے لے حضرت اسامہ فرمائیں میں مدینہ منورہ دے اندر آیا میری حضرت علی نال ملاقات تھی گئی میں ڈٹھے جو لوگوں دا بڑا ہجوم ہے میں حضرت علی کنے دریافت کیتا اے لوگ کیوں جمع تھے پین حضرت علی نے فرمائے سونے نبی دی رحلت تھی گئی ہے لوگ ابو بکر دی بیعت پہ کریں صدیق نبی دا جانشین بن گئے حضرت اسامہ میں حضرت علی کنے پوچھے یا علی حل بایاتہو لوگ ابو بکر دی بیعت پہ کریں تو سمی بیعت کی تھی یا کوئی نہ حضرت علی فرمین دے فقال نعم یا اسامہ ہاں اسامہ اللہ دی قسم ہے میں ابو بکر دی بیعت کر چکا علی جے کوئی امام بڑائی کھڑے انہوں نے نعرہ نہیں مریندا انہی عظمت دا تذکرہ نہیں کریندا اگو دوتیا میں تبرسی کنے پوچھے تبرسی صاحب کتاب جو لکھی نبی دا جانشین تا صدیق بن گئے تھے نبی دا مسلح دا وارث کون ہا آدھے ابو بکر صدیق ہا میں کہ حضرت صدیق نمازہ پڑھے رہا حضرت علی نماز پیچھو پردہ ہا کہ نہ پردہ احتجاج تبرسی والا جلد اول دے اندر سراحت پیا کریں دے ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد حضرت علی کھڑا ہویا نماز دی تیاری کی تھی وضو کر کے مسجد نبوی کے اندر آیا وصلی خلف ابی بکر حضرت علی نے صدیق دے پچھو نماز آ کے ادا فرمائیے صدیق امام ہے تے حضرت علی صدیق دا مقتدی ہے علی جا کوئی امام بڑائی کھڑے ہو کو نہیں منے دا اگو دو کیا تھوک دی دکان تے آجا آگے حضرت علی کنے دریافت کی تنے وڈا بہادر تے وڈا دلیر کون ہے توجہ کر بے توجہ وڈا بہادر تے وڈا دلیر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے گھاری تا وڈا دلیر مایا اپنے گھاری تا وڈا بہادر مایا لوگ آدھے نا حضرت گھر دی گل نہیں سے پہ کریں دے ساری جماعت دا پوچھ دیں ساری جماعت جو وڈا دلیر کون ہے سارے صحابہ وچوں وڈا بہادر کون ہے سارے طبقے جو وڈا دلیر کون ہے میرا پیر حضرت علی فرمینا اگر ساری جماعت دی گل کریں دے ہو اگر سارے صحابہ دی گل کریں دے ہو سارے صحابہ وچوں وڈا دلیر ابو بکر صدیق ہے میں کہ حضرت کوئی دلیل ہی تو بیان فرماؤ حضرت نے پیچھے دلیلہ بیان فرمائیں میں ہی دلیل لسینا بس تو ٹائم مختصر ہے تو صوفی صاحب کو جھٹ کے آنے بیٹھانا مطلب ڈھائی پوے ساڑے ذمہ لگے سارا نہیں آپ نہیں سمدھا ہوں رات کو سا کو پریشان کی تھی بیٹھے اچھا ایک بندے کو جو نیند رہے نال والے کوئی امن پئی یہ میں تھیندا نہیں تھیندا
الویدہ نہیں حضرت علی صدیق دی شجاعت دی دلیل پیش فرمائیے. ابو بکر اشجائے دلیل سنی دلیل. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیندہ جلے ویلے ہجرت دی رات آئی مشرکین مکہ تلواراں چاہ کے نبی دے قتل دے در پے ہن. سونے نبی نے میں کو اپنے بسترے تے سمایا. آپ ابو بکر دے در تے گئے, ابو بکر کو حال سنایا. حضرت ابو بکر نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی. ابو بکر پیغمبر دے نال ٹر پئے. میں کو یقین تھی گئے جڑا بندہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کرے نا سونے نبی دے کٹے پیا ویندے. میں کو یقین تھی گئے وڈا بہادر تے وڈا دلیر ایو بندہ ہے. یار دیر لے تو سوچو اوے وستی جاڑا لے کہیں بندے دے پیچھے کوئی بندوق چاہیے بتاؤ ہوئے تو سوے سو نال ویسو الویدہ نہیں یار تو سو میں کیا ہوئے نعمت گولی میں کوئی آ لگے. مشرکین مکہ تلواران چاہیے ودن نبی دے قتل دے منصوبے بنائی ودن. نبی سے ابو بکر کو حال سنائے. ابو بکر اپنی جان دی پرواہ نہیں کریں ورنہ آنکھیں ہاں یا رسول اللہ تو شاء اللہ دے نبی ہو اللہ دی مدد توڑے نالے فی امان اللہ خدا حافظ. میرا بابا بڑھڑا ہے میں انہی خدمت کرے نا. میرے بال بچے کل ہیں میں انہی حفاظت کرے نا. نہیں حضرت ابو بکر آدھے جتا سونا نبی ویسی میں خدمت واسطے نال ویسا. تیرا غازی خان والا بستی جڑ والا تینوں پتا ہوئے حضرت نبی دے نال ونجن والا ابو بکر صدیق نبی تے پارا دیون والا ابو بکر صدیق حضرت نبی نو دولت دیون والا ابو بکر صدیق نبی نو بیٹی دا رشتہ دیون والا ابو بکر صدیق ہجرت والی رات نبی نو کئی ہزار درہم دیون والا ابو بکر صدیق تے کو لوگ حقیقت حال نہیں دسیں دے. جلا سونا جلے ویلے سونا پیغمبر مدینے منورہ آئے حضرت نبی نے مسجد بنا من دا ارادہ کیتے. مسجد نبی دی زمین خرید کرن والا بھی ابو بکر صدیق ہے. تے کو نیندر آئی بیٹھی ہے ورنہ میں تے کو موتی دے وہاں. جلے نبی علیہ السلام مدینے پہنچ گئے نا پیغمبر دے اہل بیت مکے رہ گئے. نبی جب بیٹا مکے رہ گیا. نبی سید داماد مکے رہ گئے. اولے نبی سید ہک گھر والی ہائی بی بی سودا رضی اللہ عنہ وہ بھی مکے رہ گئی. بی بی خدیجہ دا انتقال تھی گیا ہا. عائشہ نال نکاح تھیا ہا لیکن عائشہ دی اجر رخصتی نہیں تھی. توجہ کر بھائی میں تفصیل دا ٹائم نہیں تو تے کو نیندر ہی بیٹھی. میں کو ٹائم والے دن جلے بندے نہ نیندر دا ٹائم ہوتا انہوں ٹائم دے جلے بندے جی دے جاگ دے ہوں کچھ سمجھ آوے انہیں کو میں دی کچھ سمجھ آنی پئی. جلے صحیح مدینہ منورہ توجہ کر بھائی جلے صحیح مدینہ منورہ پہنچ گئے صحیح کو فکر تھئیے میرے بچے مکے رہ گئے. مشرکین مکہ میری وجہ کرے میرے بچے کو اذیت نہ پہنچامیں. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے بچے نے منگواون دا انتظام کیتا. نبی علیہ السلام جب بیٹا 4 ہن کتنا الوا یار الوا لوگ نیٹ تے پھونک دے پائیں نبی دے 3 تھیری دا انکار پہ کریں. تو سنی مسلمان نہیں صحیح العقیدہ مسلمان نہیں. نبی دی اہل بیت تے پارا کھڑا دینا. حضرت نبی دے بیٹے 3 تے نبی دا بیٹا 4 کتنا چھکیلا جرا نمن نے کھانا خوار صحیح جا بیٹا جلدی اللہ ہر گھر ہر دکان تے ہر مکان تے اے میرا کیلنڈر ہووے ہر مسجد وچ ہووے. پاک پیغمبر جا بیٹا کتنا اچھلا صحیح جا صاحبزادہ کتنا سنے پاک نبی علیہ السلام جا شہزادہ کتنا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا حیات القلوب جلدوم دے اندر آیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمائے اللہ میری گھر والی خدیجہ تے رحمت کر رہے. خدا نے خدیجہ کنے میں کو 2 بیٹیاں تا کیتے تے 4 بیٹیاں تا کیتا. زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا 4 بیویاں نے اما خدیجہ الکبریٰ تے بابا محمد مصطفیٰ. میں جعفر صادق دا فرمان پیش کھڑا کرے نا. اگر کوئی بندہ جرت کرے ہمت کرے مطالعہ والا بندہ سامنے آوے کوئی زمین دا مجتہد امام جعفر صادق دا بے شک اپنی کتاب وچوں ایک فرمان پیش نہ کرے. امام جعفر صادق فرماوے نبی دی تھی ہکے ترائے محمد جا نہیں اسا مذہب چھوڑ دے. اور اگر ساکھو آکشو ازمار کے دی کتاب چو جعفر صادق دا فرمان پیش کرے سو محمد جتیاں 4 کتنا اچھا لا یار چھکے لا یار پچھو صحیح جا صاحبزادہ مکے رہ گیا نہیں صحیح بات ہے نا. تو الوین نہیں میں دعا مگدا نہیں یہ پچھو والے بندے کو نیند رہی بیٹھی ہے. تو ایمیں کرو میری گال سنو ہر بندہ اپنے نال والے بندے دے مونڈے تے ہاتھ پھیرے تاکہ وہ شجاع تھی.
ہاتھ پھیرو چا ہر بندہ پھیرو چا نال والے بندے دے مونڈے تے ہاتھ پھیرنے لیکن ہاتھ مونڈے تے مت کھیسے تے پھیری ونجو بندے تے سارے قابل ہی تھیاں بیٹھے ہو صحیح جا بیٹا پکا چا عقیدے دی گل ہے صحیح جا بیٹا صحیح جا صاحبزادہ سونے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا شہزادہ حاضر بیٹھی تے پکا کے لے جا اللہ پاک دے قرآن وچ نبی جا بیٹا چار نبی دے فرمان وچ نبی جا بیٹا چار علی دے فرمان وچ نبی جا بیٹا چار محمد باقر دے فرمان وچ نبی جا بیٹا چار جعفر صادق دے فرمان وچ نبی جا بیٹا چار قرآن وچ نبی جا بیٹا چار حدیث وچ نبی جا بیٹا چار تاریخ وچ نبی جا بیٹا چار رجال دے کتابیں وچ نبی جا بیٹا چار انصاف والے نے نزدیک نبی جا بیٹا چار سنی کتابیں وچ نبی جا بیٹا چار شیعہ کتابیں وچ نبی جا بیٹا چار کافی وچ نبی جا بیٹا چار صافی وچ نبی جا بیٹا چار شافی وچ نبی جا بیٹا چار منتہی الامال وچ نبی جا بیٹا چار جامع الاخبار وچ نبی جا بیٹا چار حیات القلوب وچ نبی جا بیٹا چار امالی توسی وچ نبی جا بیٹا چار تنقیح المقال وچ نبی جا بیٹا چار کتاب الخصال وچ نبی جا بیٹا چار زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا چارے بیوے دی اما خدیجۃ الکبریٰ چارے بیوے دا بابا جناب محمد مصطفیٰ عقیدہ پکا کرے سو جی صحیح جا بیٹا کتھا رہ گئے الوا یار کتھا رہ گئے کچھ بولو یار بی بی زینب دی شادی ابو العاص نال تھی گئی ہے رقیہ دی شادی جناب عثمان نال تھی گئی ہے دو بیٹا پیغمبر جان چھوٹا بی بی ام کلثوم تو بی بی فاطمہ الزہرا انہیں دی شادی کائن آئی تھی توجہ کرا حضرت توجہ یہ کتھا رہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی رقیہ دے نال وہ حبشہ ہجرت کر گئے ہن بی بی زینب نبی دی وڈی صاحبزادی حضرت ابو العاص دے گھر دے اندر آئی اے مکے بی بی ام کلثوم بھی مکے بی بی فاطمہ الزہرا بھی صحیح مدینے ہجرت کر گئے صحیح کو بڑی فکر تھی میرے اہل بیت اتھائی رہ گئے میرے بیٹے اتھائی رہ گئے مشرکین مکہ انہیں کو تکلیف نہ پہنچاویں انہیں کو میں کہیں طرح میں شڑواما انہیں دے مدینے کھناون دا انتظام کر نبی علیہ السلام انہیں نال رابطہ کیتا بہرحال اور رابطے دے بعد بی بی رقیہ تا حضرت عثمان نال ہائی تے بی بی زینب ابو العاص دے گھر ہائی ابو العاص کو اپنے کولو رکھا تو تھی میرے کولو رہے دو بیٹا پیغمبر جان جنہاں بغیر شادی دی ہن بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی دی زوجہ مطہرہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجا ونجو انہیں میرے بچے کو کھینجا انہیں دے صدمہ مردہ بندو پیس کی چنانچہ حضرت زید گئن بی بی سودا بی بی ام کلثوم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہنہ انہیں کو گھن کے مدینہ منورہ آگا صحیح فرمیندن میں کو بڑی فکر ہائی انہیں بننے باقی بچے دی حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے اپنی گھر والی کو نال لا کے وہ حبشہ کنے واپس مکہ آئیں مکہ کنے مدینے آگئے ان پچھو کیڑی بیٹی بچ گئی تو کوئی نندر بیٹھی ہے بس بی بی زینب صحیح دی وڈی شہزادی ابو العاص دی گھر والی یہ اتھائی مکہ رہے آپ کو انہی بڑی فکر تھی ہے میری بیٹی اتھائی ہے کوئی کو عذیت نہ پہنچاوے تکلیف نہ پہنچاوے نبی علیہ السلام کی فکر دے اندر ہن حتیٰ کہ سن 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر دا واقعہ پیش آئے غزوہ بدر دا واقعہ جلے پیش آئے اللہ پاک نے نبی کو فتح دیتی ہے نبی دی جماعت 313 کافر 1000 وہ مغلوب تھی گئے محمد دے صحابہ غالب تھی ای غزوے دے اندر 70 کافر مارے گئے 70 قیدی بڑھ گئے وہ جرے قیدی بنین او ہن تا اپنے سارے رشتہ داری ہائی غیر تنا نبی دا چاچا یوڑا ہو ہا علی دا بھرا یوڑا ہو ہا ابو بکر دا بیٹا یوڑا ہو ہا اپنے حضرات تے نبی سائیں دا وڈا داماد ابو العاص یوڑا ہو اجائیں کلمہ نہ پڑھنا جیرے 70 بندے قیدی بنین انہیں وچ اے سارے بندے ہن مشورے نال طے تھیا انہیں کنے فدیہ گھنو انہیں کو رہا کرو ایک ایک بندے کو نبی صحیح صدوائے آؤ میں کوئی فدیہ دو میں رہا کرے نبی دا چاچا علی دا چاچا حضرت عباس آیا نبی صحیح فرمائے چاچا فدیہ دے میں محمد رہا کرے حضرت عباس عرض کی یا رسول اللہ میرے کو تو پائی پیسہ کائے
میں کتوں کی نامہ تے کو دیواں بھتریجا دیکھ تے صحیح میں تیرا چاچا صحیح فرمایا چاچا ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام دا نظام ہے تو فدیہ دے میں تے کو رہا کرے یہ کہ بھتیجا میرے کو پیسے کوئی جیسے یہ اظہار کی تھا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جڑے ویلے مکے کلے روانہ تھئی تے ابو جہل کو دراہم دی تھیلی دتی او دراہم والی تھیلی کتھا ہے حضرت عباس حیران تھی گیا بھئی انہوں کو کیویں پتہ لگ گئے اچھا وہ تھیلی استعمال کا نہیں تھئی لڑائی تھئی آنن فانن کافر مارے گئے 70 قیدی بن گئے اور سارا انہیں دا مال غنیمت دے طور تے ہاں وہ چاہ کے تے اتھائی آ گئے وہ حضرت عباس دی تھیلی بھی تھائی پئی آئی انہیں نظر پئی اچھا میں نے تھیلی تو دیکھ گی دیئے چلو توڑے کو آ گئی ہے انہوں آج ہو گئی ہے یہ فدیہ سمجھو میں کو چھوڑ دے نبی سے فرمایا چاچا کوئی نہ ہو تو میں کو اللہ سے دیتی ہے تائے تو نہیں دیتی میں کو فدیہ دیا دے میں تو کو رہا کرے نا یہ کہ بھتریجا دیکھتے صحیح میرا حال میرے کو بے پیسے کہیں میں کتوں پیسے کی نامہ تک کو فدیہ ادا کرا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جڑے ویلے مکے کرے روانہ تھئی ایک تھیلی تے ابو جان کو دیتی بی تھیلی اپنی گھر والی کو دیتی پتہ نہیں میں واپس آواں یا نہ آواں اے بالے نے کم آسی او تھیلی حضرت عباس حیران تھی گیا دے بھتریجا تے کوئی گل ہی دسے دا کون ہے آپ نے فرمایا چاچا تے کوئی جی یقین نہیں آیا میں محمد اللہ دا سچا پیغمبر میرا خدا میں کو دسے دے میں تے کو دسے دے اذن اتھاؤ حضرت عباس دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا تھی گئی ہے پیچھے حضرت عباس نے نبی سے دا کلمہ پڑھ کے دا انہیں بعد نبی دا داماد ابو العاص آیا نبی سے فرمایا ابو العاص تو بھی آئی وہاں کہ یا رسول اللہ میں کو گھننا ہے زورے نال آندہ میں نہم میں لڑائی بھی چھوڑا کہیں نہیں کیتا بھائی نے دنال ودا رہے گی آپ نے فرمایا بہرحال آ گئی فدیہ دے میں تو کو چھوڑے نا یہ کہ یا رسول اللہ میرے کو تو پیسہ کہیں نہیں آپ نے فرمایا پیسے نہ بندوبست کر بے سے میں چھوڑے نا ورنہ میں تک نہ چھوڑے یہ کسی کچھ محلت رہو یہ محلت منگی ہے یہ مکہ مکرمہ پیغام بھجوائے اپنی گھر والی بی بی زینب دے کھولو ان توجہ کر بوائے ان دی گھر والی نبی دی ولی بیٹی بی بی زینب کتھا ہے مکہ پاک ہے انہوں پیغام بھجوائے ان میں لڑائی تھی ہے ان میں تیرا بابا فاتح بن گئے اسوں دے قیدی بن گئے ہیں مہربانی کر پیسے ہن تا امداد کر تیرا بابا چھوڑے نہ نہیں میں تھا قید کے اندر قیدی ہاں میں بڑا پریشان ہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی وفاداری کی تھی وہ خامن دی رہائی واسطے اتھو کنے اپنے گلے دا ہار لہا کے بھیجے کیا بھیجے علیہ نہیں بھیجے کوئی عورت لے سی خامن کو اپنا ہار تو کو دیسن علیہ نہیں بھیجے دیسن ہاری ہو جرا ڈاج دائے ڈاج علی پیالی ٹوٹ پوے نا ترنتی زمین اسمان برابر کر دیں بادشاہ میری ماں میں کو دیتی ہے باویں ہوئے کمبھارے نے چوک دی مٹی دی بنی ہوئی یہ ہے کہ نا لیکن بی بی دا کمال دیکھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہ اپنا قیمتی ہار لہا کے لیوا بھیجا جلے ہار ہی تھا آئے ابو العاص کو ملے تھے حضرت ابو العاص نے ہار چاکیں بارگاہ نبوت اندر پیش کی تھے یا رسول اللہ یہ ہار قبول کرو تو میں کو رہا کرو چاہ حضرت نبی علیہ السلام نے جلوے ہار کو رکھا آپ نے فرمایا ابو العاص اے تو تیرا ہار نہیں میری بیٹی دا ہار ہے آپ سنیان گئے میری بیٹی دا نہیں وہاں کہ جی یا رسول اللہ تاری بیٹی دا فرمایا وہ ہار ہے جرا میری بیٹی کو میری گھر والی خدیجہ پوایا ہاں جہیز دے اندر شادی دے موقع جی یا رسول اللہ وہ ہار ہے حدیث پاکی چاندے نبی سے دی اکھیں جو ہنجو وہاں لگی ہاں گھر والی بھی یاد آ گئی تو پرانا وقت بھی یاد آیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سجا فرمائے میرے صحابہ میں کوئی مشورہ دے وہ میں تو مشورہ کرے نا ابو العاص تیرا ہار دے دے میری بیٹی دا ہار ہے وہ میری گھر والی خدیجہ پوایا ہا شادی دے موقع تے پوایا ہا اگر تساں اجازت دے ہو تو میرا دل آ دے میں محمد ہار نہیں گندا میں ای کو ہار واپس کرے نا تے رہائی کرے نا صحابہ کے یا رسول اللہ جناب کو اختیار ہے جی میں جناب فیصلہ فرماویں حضور علیہ السلام نے ابو العاص کو سجا فرمائے ابو العاص میں تک ہار دینا تک رہائی کرینا ایک شرط لینا جلے مکے ویسے میری بیٹی کو مدینے آونے میں محمد اپنی بیٹی واسطے ڈاڑھا پریشان یہ کہ یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے میں جلے مکے ویسا میں توڑی بیٹی کو آمن کی اجازت لے رہے
نبی سے کو رہا کر دیتے، ہار ہی واپس کر دیتے. یہ ہار چاہ کے مکہ مکرمہ آئے. سیدہ زینب کو حال سنائش تیرے بابے نے کمال احسان کیتے. یہ جی اخلاق والا بندہ اسا روئے زمین تے نہیں ڈٹھا. اسا تیرے نبی دی شان رحمت کو ڈٹھے، سونے اخلاق کو ڈٹھے. کمال مہربانی فرمائی نے حال ہی واپس کر دیتے نے. ہار نہیں گدا اور میں کو رہا بھی کر دیتے نے. میں کنے وعدہ گدھنے جو میں تے کو ونجن دے ساں. زینب تو تیاری کر، میری طرف تے کو ونجن دی پوری پوری اجازت ہے. چنانچہ سیدہ زینب تیاری کی تھی. ایک رات کو انہیں کو روانہ کیتے اپنے بھرا کنانہ بن ربیع نال، لیکن لوگوں کو پتہ لگے دشمن حملہ کیتے. بی بی دوتے تیر مارے نے، بی بی زخمی تھئیے، اٹھ کنے تلے ڈھائے پئیے. بی بی بچے دی امید نال آئی، بچہ ویزائے تھی گئے. سیدہ کو نہیں آمن دیتا. سیدہ واپس اپنے گھر چلی گئی ہے. ابو العاص دے گھر ہفتے 10 دن تو بعد جرے ویلے کچھ حالات معمول تے آئے. جناب ابو العاص نے پھر زینب کو فرمایا زینب تیاری کر، تیرا بابا انتظار جو سی، میں وعدہ کر آیا، میں وعدہ خلافی نہ کرے. اندازہ کرو کتنا نبی دا وفادار داماد تھا. چنانچہ سیدہ زینب کو روانہ کیتے. بی بی زینب اتھا مدینہ پاک آئیے. نبی علیہ السلام یہ خدمت پہنچیے، صحیح بڑے خوش تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ لوگوں نے داماد حسن وفادار، مگر میں محمد دا جرا داماد ابو العاص ہے، بہو وفادار ہے. جرا وعدہ کیتس پورا کیتس، جیڑی شرط رکھی آسے او کو پورا کیتس. میری بیٹی کو ہن سیدہ زینب اتھا پہنچ گئی ہے. ابو العاص اتھائی مکہ مکرمہ رہ گئے. اجل تک ابو العاص نے کلمہ نہ پڑھا. یہ تاجر ہا تجارت کرے لہا. چند سالیں تو بعد اے مکے دے قافلے دے نال شام دے تجارتی سفر تے روانہ تھے. تجارت کر کے بہت سارا مال کما کے واپس آنا پیا. اہل مدینہ کو پتہ لگے کہ لوگ ویلے پہ انہیں کہیں تھائیں روکو. ابو العاص دے جلے میں کو پتہ لگے جو مدینے والے لوگ سا کو پکڑے پہن. میں قافلہ چھوڑ کے الگ تھی گیا. میں الگ تھی گیا رات کو چلدا مدینے آ پہنچا. پوچھم نبی صحیح دا گھر کتا ہے؟ انہیں دشن نہیں سی لائے گھر. میں رات دے ٹائمان کے دروازہ کھڑکایا. اندر ہی چکیں آواز دی تھی مند قلبا. دروازہ کون پہ کھڑکٹے؟ ادھے میں پہچاڑ گیا آواز میری گھر والی زینب دی آئی. میں کہ زینب میں تیرا خامد ابو العاص آیا کھڑا، دروازہ تک کھول. بی بی صاحبہ دروازہ کھولا. ابو العاص دے میں اتھے ون کے رہ گیا. وہ میری بڑی خدمت کی تھی، بڑا خیال کی تھا اور میرا سامان بھی رکھوا دیتا. اور سویرے دی نماز دا ٹائم تھا. پاک پیغمبر نے نماز پڑھائیے، سلام پھیرے نے. بی بی نے حجرے دی دروازے دی کھڑکی کھول کے آواز لائیے نبی دی جماعت اے سن گنو میں ابو العاص کو امان دیتی ہے تاکہ کوئی حملہ نہ کر رہے ہوئے انہاں مال نہ گن گنے. نبی علیہ السلام فرمائے آواز سن گی دی رہے کوئی کہیں کو امان دے وے تو وہ امان ہوں دی خیال کرا ہے. یہ نافذ العمل ہے. انہیں بعد آپ نے بی بی زینب کو فرمایا زینب یہ ترا ابو العاص شوہر رہ گئے، خدمت کرنی ہے لیکن اپنے آپ کو ذرا ای کریں دور رکھنا ہے. جو اجل تھی ابو العاص کلمہ کوئی نہ پڑھا. سن دے بیٹھے ہو حال یا کوئی نہ. یہ مظلوم صحابی ہے کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا. حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اتھائی رہ گئے. پاک پیغمبر دا اخلاق دیکھ کے، حضرت طبی دی تعلیمات دیکھیں، نبی علیہ السلام دا حسن دیکھ کے، حضرت طبی علیہ السلام دی یہ ساری مہربانی دیکھ کے حضرت ابو العاص نے پیغمبر دا کلمہ پڑھ گیا. نبی علیہ السلام نے سب کا نکاح بحال کر کے حضرت زینب کو نے گھر بھیج دیتا. یہ نبی دا وڈا داماد ہے. پاک پیغمبر کئی موقع تے فرمائے لوگوں میرا داماد ابو العاص وڈا وفادار ہے. لوگ اج کل انکار پہ کریں اور میں قیمتی گل تو کوئی کنے اگو دسینا. یہ حضرت ابو العاص دے گھر دے اندر بی بی زینب رضی اللہ عنہا کنے 2 بچے پیدا تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے دا نام ہے علی، بیٹی دا نام ہے امامہ. نہ یاد رکھا یہ نواسین نبی سائیں دے جی میں حسن حسین نواسین اے میں نواسین. چنانچہ جرے ویلے یہ سیدہ امامہ وڈی تھئیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی دی گھر والی بن گئیے اور حضرت علی دی گھر دے اندر رہیے. بی بی صاحبہ جرے ویلے آخر تے بیمار آئی. حضرت علی کو وصیت فرمائیے. کتاب سلیم بن قیس دے اندر بھی موجود ہے، بہار الانوار دے اندر بھی موجود ہے، کئی کتابیں دے اندر اے حوالہ موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو وصیت فرمائیے اے میرے چاچے دا بیٹا میں تے کو وصیت کرے نہیں اگر میں دنیا تو چلی ونجاں تے میرے بعد تیرے شادی دا ارادہ بن ونجے میری بھانجی نال شادی کرا ہے، امامہ نال شادی کرا ہے. اے میری وڈی بہن زینب دی تھی ہے، اے میری بھانجی لگتی ہے، میرے بچے نال زیادہ محبت کرے سی.
یہ حوالہ بھی میری کتاب اندے وچ موجود ہے ارشادات علی دے اندر. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ دی وصیت تے عمل کیتے. بی بی فاطمہ دی وفات تو بعد حضرت علی نے یہ بی بی امامہ نال شادی کیتی ہے. یہ امامہ ہن علی دی گھر والی بن گئی ہے. کچھ سمجھ آئیے. اور بعض حضرتوں نے جو بیٹا ہی پیدا تھا محمد اوسط ناہا وہ حوالہ بھی کتاب کے اندر موجود ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ نبی دے اہل بیتن یہ سارے سچے کھڑے لوگن انہاں دا مقام بڑا اونچا ہے انہاں دا درجہ بڑا اونچا ہے. اصل نبی دے صحابہ دے قائل ہے نبی دی اہل بیت دے قائل ہے سارے کو منینے ہیں سارے دا احترام کرنے ہیں لیکن صحابہ وچوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے. یاد راسی تے دوجا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ہے اور تیجا نمبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دا ہے اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ دا ہے. اسا سارے کو جنتی سمجھینے ہیں سارے دا طریقہ سنت سمجھینے ہیں. صدیق قرآن جمع کیتے ساڈا اعتماد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق دا فیصلہ کیتے 3 طلاق 3 ہونن ساڈا اندے تے ایمان ہے. حضرت عمر نے فرمائے رمضان دے اندر تراویح دی رکعتاں 20 ہیں ساڈا اندے تے ایمان ہے. اندے تے صحابہ دا اجماع ہے. حضرت عثمان نے قرآن لغت قریش تے جمع کیتے ساڈا اندے تے ایمان ہے. حضرت عثمان نے جمعے دی دوسری اذان شروع فرمائیے ساڈا تے اندے تے ایمان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے عجیب فیصلے کیتے او تواڈے علم دے اندر کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں دریافت کیتے جڑے ویلے قربانی دا موسم آوے کہڑے جانور دی قربانی جائز ہے. حضرت علی نے فرمائے جڑے جانوراں دی قربانی نبی فرمائیے انہیں جانوراں دی قربانی بھی جائز ہے اور منجھ دی قربانی بھی جائز ہے. منجھ دی قربانی ایویں جائز ہے جویں گاں دی قربانی جائز ہے. یہ روایت حضرت علی دی ہے. منجھ والی روایت حضرت علی دیے انہوں نے فرمایا منجھ جڑی ہے گاں دی قسم ہے گاں دی جنس دے وچوں ہے. سمجھ آئیے. مسلمان الحمدللہ آج کل منجھی دی قربانی بھی کرینن دان دی قربانی بھی کرینن بچے دی کرینن نہیں کرینن کٹے دی قربانی کرینن نہیں کرینن الاؤ ایک یہ فیصلہ تھا حضرت علی دی روایت دی بنیاد پہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی والا ڈھار ایک قربانی اپنی طرفوں فرمائیے یہ قربانی فرمائی نے پوچھنے کدی طرفوں پہ کریں دے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائے پاک پیغمبر نے میں کو وصیت کی تھی علی اپنی قربانی کر رہے ہیں تو میں محمد دی طرف کرنے بھی کر رہی ایک قربانی میں سنے نبی دی طرفوں پہ کریں نا. سارے علماء نے لکھے سنی فقہا نے لکھے حضرت علی نے فیصلہ کیتے تو معلوم تھی دے اگر کوئی بننا ابے اماں دی طرفوں قربانی کر رہے تو اے بھی جائز ہے. یہ حضرت علی دی روایت دی بنیاد تے فیصلہ تھا. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے. یہ علی جو سنتا لیکن اکثر لوگوں کو پتہ کوئی. حضرت علی دی داڑھی مبارک وڈی ہے سینہ بھر کھڑ دی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دا معمول ہا آپ سر مبارک دے وال منوینے کہیں پوچھے انہیں فرمائے نبی سائیں فرمائے جلے بندہ ناپاک تھی ونجے اگر غسل کرے ہک وال بھی خشک رہوے انہیں تلے نجاست باقی راسی بندہ پاک نہیں تھی. حضرت علی فرمائے او نہار کنے میں سر دے والے نال دشمنی کر کے دیے نہ وال حسن نہ خطرہ راسی. کچھ سمجھ آئیے. یہ سر منوامنا تبلیغی جماعت دی سنت نہیں حضرت علی دی سنت. سمجھ آنی پئی. کوئی وال رکھے نبی دی سنت دے مطابق لیکن رکھے سنت دے مطابق اے نہیں جو ایڈو چھوٹے تھی ایڈو وڈے تھی ایڈو ہندو یا لٹا اے کم نہ ہو. وال ہومن ہر پاسو برابر مطلب نبی علیہ السلام دے طریقے وفرا لما جمعہ 3 قسمیں نبی علیہ السلام دے مبارک والے ہیں وہ رکھو تو افضل بات ہے نہ تصویر منواونا بہتر ہے. کچھ سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا سنتا عرض کھڑا کرے نا میرے پیر علی نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھی بیٹے اور قربانی دے جانوریں یا عمرہ بھی مقرر. ہر حلال جانور دی قربانی نہیں تھی. اچھا تو صحیح میں سمجھی پہ ہو جو ہر حلال جانور دی قربانی جائز ہے. ککڑ حلال ہے قربانی جائز ہے. مرغی حلال ہے قربانی جائز ہے. تتر حلال ہے قربانی جائز ہے. بٹیرا حلال ہے قربانی جائز ہے. بولیں دے نہیں مرغا بھی حلال ہے قربانی جائز ہے. مچھی حلال ہے قربانی جائز ہے. خرگوش حلال ہے قربانی جائز ہے. ہرن حلال ہے قربانی جائز ہے. بارہ سنگا حلال ہے قربانی جائز ہے. مارخور حلال ہے قربانی جائز ہے. نیل گائے حلال ہے قربانی جائز ہے. نہیں
کوئی دبئی دے پیسے والا ہوئے بھئی میرے کول بہت درہم ہیں وہ آکھے میں بکرا ذبح نہیں کریندا میں تو ہرن ذبح کرے سا قربانی قبول نہ تھی سا میرا پیارا نبی دی مہر کا صحابہ دا طریقہ کا کوئی سمجھا دی پئی قربانی انہیں دی تھی سی جنہیں تے پاک نبی دی مہر بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ بولے نہیں بھیڑ بیا کیا گھٹا تجھے دیرے نہیں کبھی زبان تھی گئی ہے بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ گھٹا گاں دان داچی اٹھ اور منج جی وہ جھوٹا کملا اپنی زبان ہی نہیں بھی آدھی کٹا تا دل کٹے دے پتر کو تیرا چھوٹا ہو گیا ہاں انہیں عمر پوری ہوئے تو قربانی تھی سی ورنہ نہ تھی سی جرا وڈا کٹا ہونے کو چھوٹا سڑے ہن انہیں جا عمرہ پورا ہونے چاہیے بکری بکرا سال دا اگر سال کرے گھٹے تو قربانی نہیں تھی دی دمبی دمبا گھٹا بھیڑ 6 مہینے کنے وڈی ہووے صحت مند ہووے تے سال دی دسے ان دی بھی قربانی جائز ہے وچھا اگر 2 سال دا ہووے گاں 2 سال دی ہووے کٹا 2 سال دا ہووے منج پوری 2 سال دی ہووے تے قربانی الاؤ گھٹے تے قربانی ڈاچی 5 سال دی اٹھ 5 سال گھٹ قربانی باقی جرا وہ تو مسئلہ پکائی ودے وہ سن گنو وہ جرا تو پکائی ودے اٹھ والے جو اے ڈندا ہووے اکثر بندے ہیں ان پڑھ میں ٹوٹ کے ماری ودے انہوں پتہ چھتا نہیں لگا ان توجہ کرو اے مسئلہ ہی دسے نا میں ادھے بھی لکھ لیتے دسا جا میرے پیارے دوستو ڈندا ہونا جانور دی شرط نہیں ڈندا ہونا شریعت دی شرط کائیں نہیں ڈندا ہونا شریعت نے لازم کائیں نہیں کیتا شریعت دے اندر عمر دی شرط ہے اگر بکرا سال دا پورا ہے ڈندا تھائے نہیں تھیا گھر دائے یقین ہے قربانی جائز سنی وے کھاڑ ہوئے دادا آگو تے ٹپ دے پہلا سبق تے پکاونڈے انہیں کو اگر اٹھ 5 سال دا ہے ڈندا تھائے نہیں تھیا قربانی جائز ہوئے گھر دا عمر پوری دا یقین ہو بازار جرا وچے نہ ودے کوڑ ماری ودے کئی دند بھنی ودنا انہوں تے اعتماد نہ کرائے سمجھ آئیے شریعت دے اندر ڈندا ہونے دی شرط نہیں شریعت دے اندر عمر دی شرط ہے عمر پوری ہوئے البتہ ڈندا ہونا علامت ہے ڈندا ہونا اکثر ایویں تھیندے جو جرا بکرا ہے وہ 1.25 سال دا ڈندا ون تھیندے کاری اسلم صاحب کو زیادہ تجربہ ہے ڈاند رکھیں دے ڈاند 2 سال دا ڈندا نہیں تھیندا 2.25 سال دا ون تھیندے سمجھ آئیے تو عمر پوری ہوئے قربانی جائزے ڈندا ہوئے نہ ہوئے ہاں بارو گھن دے پیو عمر دا پتہ کائے نہیں پیچھے ڈاند دیکھ کی دے کرو وہ علامت ہون دیئے ڈاند بھنی کھڑے امید ہے جو انہی عمر پوری ہو سی ڈاند دیکھ کے بھی علامت دیکھ کے انہی عمر دا اندازہ لاؤنا پوں دے کچھ سمجھ آئی ہے گال یا تو ٹپی گئی ہے یہ مسئلہ انہیں اندر موجود ہے جانور متعینن انہیں دا عمرہ متعینن انہیں دے دیمہار بھی متعینن قربانی دے دیمہار کتنے 10 11 12 ذوالحجہ بس باقی شہر والا بندہ پہلے عید نماز پڑھے پیچھے قربانی کرے دیہات والا بندہ جتھا جمعہ عید نہیں تھی نہیں وہ جلے سورج نکل آوے وہ قربانی کر سکتے رلاونا نہیں لیکن ملنگ ہر جاتے پہلے کوہ دینا انہیں دی ہر شے جو الگ کے سالے کرنے وہ دن کی ہاں سائن دے کٹھے ودے رہو اکو الحمدللہ تو سانج ٹھیک ہو ٹھیک ہے کچھ سمجھا نہیں پی باقی چھوٹے جانوری ٹھیک بندہ وڈے جانور کے اندر 7 بندہ شریک تھی سکتا ہے قربانی چھوٹی بھی جائز ہے وڈی بھی جائز لیکن وڈی جانور کے اندر خطرات ہونن نو وجہ کڑی شرطائیں جرہ شریعت نے بیان کی تن پہلی شرط اے ہے کہ جرے 7 بندے شریک تھائے پائیں 7 بنجیں دا عقیدہ ٹھیک ہو ایک بندہ مرزائی رل گیا 7 قربانیاں نہ جائز ایک ملنگ رل گیا 7 قربانیاں نہ جائز سمجھ آئیے
غلط عقیدے والا بندہ نہیں رلاونا، ستھرے عقیدے والے بندے ہونا۔ دوجی شرط یہ ہے ستے بنجے دی نیت ٹھیک ہوئے۔ یہ کئی کی بندے ادھر قربانی تہوں پہ کرنے بال آپ دو منہ کربا سر ستے قربانیاں ناجائز ہیں، ایک بالیں دے کھمامن واسطے قربانی پہ کریں۔ میرا پیارا قربانی کر اللہ دی رضا واسطے کر، مسئلہ سمجھ آتا پہ زبا اللہ دے نام تے کرنے، جیلے زبا تھی ونجے ضرورت ہوئے سارا کھا ونجو تو جائز ہے، لیکن نیت اللہ دی رضا واسطے رکھا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ان اندر ضروری مسائل لکھے ہیں، مختصر بڑا جامع سر رسالہ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ والا رسالہ، یہ بھی بڑا مظلوم صحابی ہے، حضرت نبی دا سالہ ہے، امام حسین دا سورا ہے، پاک نبی دا کاتب وحی ہے، حضرت نبی سید نبیر منشی ہے، سنے نبی دا قاری ہے، قابل اعتماد آدمی ہے۔ حضرت پیغمبر نے ان واسطے بڑی دعائیں کی تھیں، اے ہادی تے مہدی ہے۔ حضرت معاویہ تے ایمان بھی ضروری ہے۔ اے رسالہ بھی ملوے سی، مختصر ہے، بڑا جامع ہے، فائدہ تھی سی بیا اے رسالہ جنازے والا۔ اس اندر میں رسمات وجہ لکھن جنہیں تسان رسمہ ودے کریں دے ہو، اور وہ سارا رسمہ ناجائزن و بدعاتن رسوماتن انہیں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اذان کرنے پہلے صلاۃ پڑھنا نبی دے زمانے بھی کائنی تے صحابہ دے زمانے بھی کائنی۔ اذان کرنے پہلے صلاۃ پڑھنا نبی دے زمانے بھی کائنی تے صحابہ دے زمانے بھی کائنی۔ جنازے دے بعد دعا منگنا نبی دے زمانے بھی کائنی تے صحابہ دے زمانے بھی کائنی۔ اذان دے اندر علی ولی اللہ کا جملہ پڑھنا نبی دے زمانے بھی کائنی تے علی دے زمانے بھی کائنی۔ کل خانی کرنا نبی دے زمانے بھی کائنی تے صحابہ دے زمانے بھی کائنی۔ کیا مطلب نہ کیسا گڈس کئی نہ پیغام تے پہنچ جمعرات اسلام اچ کائنی، کل خانہ اسلام اچ کائنی، رسم رواج اسلام اچ کائنی، دول تڑی تماشے کائنی، میراسی کنجر نچ دے پین اے اسلام اچ کائنی۔ سن دے بیٹھے ہو کون میں پہ سن دے؟ یہ لوگ ہیں بڑھائیں کھاون پیمن دے ڈھنگن، انہیں کریں بچا ہے۔ میرے پیارے دوستو جنازہ پڑھو سنت دے مطابق، تعزیت کرو سنت دے مطابق، ایصال ثواب دے قائل ہیں۔ وقت دا تعین کرنا، ٹائم دا تعین کرنا، دیگیں دا تعین کرنا، چیزیں دا تعین کرنا اسلام اچ کائنی۔ ملا ملوانے بڑھائے انہیں دے کھاون پیمن دا ڈھنگ ہے۔ پیغام تساں تے پہنچ گیا، کیا مطلب نہار نہ کھا ہے کہ سا کو دشا کہنا اساں دے کامیابی چاہندے ہو نبی دے رستے تے آؤ، نبی دے صحابہ دے رستے تے آؤ۔ بلکہ میں تو اے عرض کرے ساں میرے دوستو بھائیو، اگر رسمہ چھڑے سو سنت آسو سوکھے راسو، دنیا کی سوکھے راسو اور آخرت کی اجر پیسو۔ جی دادا کل خانی جلے کر ہی نہیں بے سکتے بات کھاونی کیوں ہے؟ دیکھ ترائے وڈے طبقے ہیں ایندوری دیوبندی بریلوی اہل حدیث، ترائے وڈے طبقے نا، تریے طبقے دے علماء متفقن کل خانی بدعت قبیحہ شریعہ ہے۔ میں حوالے نقل کر لیتا ہوں، مولی احمد رضا خان بریلوی دا حوالہ، مفتی منیب الرحمان دا حوالہ، پیر نصیر الدین گورلی دا حوالہ، اور انہیں دے مفتیاں دے حوالے سارے لکھ دن اے کل خانی نہ ہوئے اے بدعت۔ سمجھ آئیے تو کرے سو بولے نہیں بے اصل مصیبت ہے سادہ مولوی جو سادہ وفادار کائنی انہیں ڈیڑھ کچھوں ہی لگی کھڑی ہے۔ اے آدھے ہوئے پہی ویلو استغفر اللہ بابا ہون تے ڈیڑھ بھرینا پہی جہنم دے وٹوئے نال ڈیڑھ بھری سی بدو تھا کیا کرے سے میں اندر رسمہ چھوڑ رواج چھوڑ اللہ دا بندہ وہ کم کر جیرے کم دا فیدہ تھی وے جنازہ اوہ پڑھ جیویں جنازہ سونا پاک نبی سکھا خیرات اوہ کر جی میں سونا پاک نبی کر سچے نبی علیہ السلام دی کل خانی امام حسین کیتی آئی الوا یار حضرت علی کیتی آئی حضرت علی دی کل خانی امام حسن حسین کیتی آئی حضرت حسین شہید تھے زین العابدین بابے دی کل خانی کیتی آئی الوے نے لیوے محمد باقر جعفر صادق کیتی آئی زولنا نہیں بولے لا اذان کرے پہلے صلاة اون زمانے ہائی الوا یار سنے پاک نبی دے زمانے ہائی صدیق فاروق غنی علی دے زمانے ہائی جناب حسن معاویہ دے زمانے ہائی ابن زبیر دے زمانے بولے نے لیوے عمر بن عبدالعزیز دے زمانے ہائی حضرت ابو حنیفہ دے زمانے بھی کائنی امام مالک دے زمانے بھی کائنی امام شافعی دے زمانے بھی کائنی امام احمد ابن حنبل دے زمانے بھی کائنی حتیٰ کہ شاہ عبدالقادر جیلانی دے زمانہ آئے شاہ عبدالقادر جیلانی دے زمانے اذان کرے پہلے صلاۃ بھی کائنی شاہ جیلانی دے زمانے 11ویں شریف بھی کائنی یہ شاہ عبدالقادر جیلانی حنبلی وہابی بزرگ ہے تو کو پتہ تو لگتا نہیں
تو حنفی ہو امام ابو حنیفہ دی تعلیم کا نہیں، امام محمد دا مفتاب قولی کا تلی واٹ میں مسئلے آپ نہ بنا اسا تری خیر خواہی واسطے آئے ہیں، بھلائی واسطے آئے ہیں میرا پیارا، قبر اوکھی آخر ڈاٹھی اوکھی کامیابی چاہنی سونے پاک نبی درتیا حضرت نبی دے ارشادات کو قبول فرما، حضرت نبی علیہ السلام اصول بہترین بیان فرما گئے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے، صدیق دا طریقہ، فاروق دا طریقہ، غنی دا طریقہ، علی دا طریقہ، صحابہ دا طریقہ، اہل بیت دا طریقہ، اللہ تک میں کوئی نے دے غلامی نصیب فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف تے دعائے خیر۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا، سارے لوگوں کو پاک نبی دا سچا غلام چا بنا، اے اللہ قاری محمد اسلم صاحب کو صحت عطا فرما، تکلیف دور فرما، انہیں دے درس کو کامیاب فرما، انہیں دی محنت کو قبول فرما، انہیں دے گھر وچ مال رزق اولادی برکتاں پیدا فرما، انہیں دے والد بزرگوار دی قبر کو ٹھنڈا فرما، کروٹ کروٹ انہیں کو جنت جا راحتاں عطا فرما، اے اللہ سارے مسلمان جا حاجات پورا فرما، سارے بیماریں کو شفا عطا فرما، مرد عورتیں کو شفا عطا فرما، بوڑھے بچے کو شفا عطا فرما، گھر میں ہسپتال میں جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ بے اولادیں کو اولاد عطا فرما، گمراہیں کو ہدایت عطا فرما، بے دینے کو دین عطا فرما، بے سمجھے کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ مرد عورتیں کو نمازی بنا، اے اللہ بچے کو حیا عطا فرما، اے اللہ موبائل دی مصیبت کریں بچن دی توفیق دے، موبائل تباہ برباد پیا کریں دے، بالن تے کنٹرول کرو میرے عزیزو، موبائل بڑی تباہی پیا پھیلنے وے، ایک ضرورت دے ماتحت استعمال کرو، اپنے بالیں کو موبائل نہ دیو، اللہ دا واسطہ ہی وے کنے بچو، ایک کرونا کنے بھی خطرناک ہی وے بچو جیڑا اڑا ہو آندے ودھایا موبائل کی دیا نے تو اس نے خوش تھے ودھے میرا پوتر ڈاڑھا ودھایا موبائل کی دیا ہے، اے مصیبتی وے کینسری وے انہیں جراثیم پہ گئے ولا نہ نکل سن، نسلیں جا نسلیں برباد پہ تھینین، میں پورا ملک سفر کرے نا، لوگ رونے پہن اس طرح برباد تھی گئے، ساری بے حیائی موبائل دی وے اسا تو کڑا سینے پہ ہیں ولا نہ کھائے سا کو کہیں نہ رشا، بچنا چاہن دے ہو موبائل کریں بچو، بیا رستہ کہیں نہیں وے، نبی دے در تے آؤ، نبی دے صحابہ دے در تے آؤ، یو حکو سلامتی دا رستہ ہی وے، دین تے آؤ میرے پیارے دوستو، دین چھوڑے سو سلامتی دا کوئی رستہ کہیں نہیں وے، کوشش کرے سو اللہ ہر مصیبت کنے سا کو بچا، ہر آزمائش کنے بچا، ہر تکلیف کنے بچا، ہر بیماری کنے بچا، ہر فتنے کنے بچا، دجالی فتنے کنے محفوظ فرما، سب مسلمان دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما، اے اللہ ساری جان دی حفاظت فرما، سارے ایمان دی حفاظت فرما، سارے پیارے پاکستان دی حفاظت فرما، قیامت دی صبح تک سارے ملک کو قائم دائم فرما، اے اللہ عالم اسلام دا مسلمان بڑا پریشان ہے، فلسطین دے مظلومے دی مدد فرما، کشمیر دے مظلومے دی مدد فرما، اے اللہ ظالمے کو کیفر کردار تک پہنچا، یہود و نصارہ بڑا ظلم پہ کرہنن، اللہ ظالم دا آپ انتظام فرما، اگر انتظام بیا اصل تک کنت نہیں تھی نا، اللہ تو انہیں کو برباد تباہ کر دے، مسلمان کو ذبح پہ کرہنن، اللہ شد مسلمان مظلومن مہربانی فرما، مظلومے دی مدد فرما، مظلومے دی دستگیری فرما، سارے ملک کو کرونا کنے پاک فرما، ای وبا کو دفر فرما، جنہیں سازش کی تھی انہیں تے واپس لوٹا، یہودی نے گلی جی کو ہمیشہ واسطے پاڑے، ساری حفاظت فرما، حرمین شریفین دی خصوصی حفاظت فرما، اللہ رستے کھلوا دے، دروازے کھلوا دے، سارے مسلمانوں کو اپنا گھر دکھا، اپنے نبی دا در دکھا، اے اللہ سکون نیک عمل دی توفیق دے، سونے عقیدے دی توفیق دے، اے اللہ ریاکاری کنے بچا، اے اللہ نمود نمائش کنے بچا، اے اللہ بدعت کنے بچا، رسم رواج کنے بچا، سنت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہی پوری وسطی تے رحمت فرما، پورے علاقے تے رحمت فرما، پورے ضلع تے رحمت فرما، پورے ملک پاکستان تے رحمت فرما، لوگوں نے گھر وچ مال وچ رزق زمین وچ کاروبار یہ برکت پیدا فرما، اللہ زندگی ہوے اسلام والی، یہ زندگی پوری تھی وے سب کو ایمان والی موت نصیب فرما، آخری ٹائم زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہوئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين آمين آمين.